بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر دینکم ایسرہ۔ معزز سامعین، میں آج بڑی ہی پیاری چیز کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا کہ اسلام میں جب آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں تو اس میں مختلف فرائض ہیں ایک مبلغ کے لیے، یعنی دعوت دین کے لیے جو لوگ مامور ہیں ان کے مختلف جو ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی مختلف خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ نرمی سے پیش آئیں۔ یعنی نرمی اسلام کے مزاج میں ہے، نرمی ہماری شریعت کے مزاج میں ہے۔ نرمی سے پیش آنا لوگوں کے سامنے یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ قرآن مقدس میں فرمایا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے۔ تو سب سے اہم بات جو اس وقت ہم لوگوں نے کھو دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اسے فرمایا، حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آقا نے فرمایا خیر دینکم ایسرہ، کہ سب سے بہتر دین تمہارا وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اسی طرح بخاری شریف میں تعلیقاً مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے، مولا علی نے فرمایا کہ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے جب گفتگو کرو تو اس معاملے میں گفتگو کرو جس کے تعلق سے انہیں کچھ واقفیت ہو، جسے وہ سمجھتے ہوں، جسے وہ جانتے ہوں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ تو ہماری گفتگو میں بھی نرمی ہونی ضروری ہے، اور ہماری گفتگو اس لیول کی ہو کہ جو ہمارے آڈینس ہیں وہ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بول کچھ رہے ہیں اور سامنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا، تو پھر تبلیغ کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ختم ہو گیا، چونکہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ سننے والے سمجھیں۔ اب سننے والے ہماری لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہمارے بولنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام مسلم نے ایک روایت پیش کی بڑی پیاری، جس میں کہا گیا کہ جب ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، یعنی جب آپ کسی سے گفتگو کریں اور گفتگو اس لیول کی ہو کہ انسان کی یعنی سننے والے کی عقل وہاں تک نہ پہنچے، تو وہ چیز سامنے والوں میں سے کسی نہ کسی کے لیے ضرور یا کچھ لوگوں کے لیے فتنہ ثابت ہوگی، یعنی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد کے تحت گفتگو کریں اور سامنے والے کے مزاج اور اس کی عقل کے مطابق گفتگو کریں تو انشاءاللہ ضرور ہمارا مقصد حاصل ہوگا۔ تبلیغ دین میں نرمی ضروری ہے، اپنی زبان میں نرمی ضروری ہے، اپنے اخلاق میں نرمی ضروری ہے۔ اس پر میں بہت ساری حدیث ہیں، آج میں آپ کو، میرے پاس کئی کتابیں یہ سامنے موجود ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تبلیغ دین میں نرمی کے ساتھ ساتھ کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ایک مبلغ اور ایک داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی نمونے ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے تبلیغ کے لیے جائیں تو ہم اس کے لہجے میں بات کریں، اس کے زبان میں بات کریں تاکہ وہ سمجھ سکے۔ ہم گفتگو وہ کریں جس سے اس کی عقل مطمئن ہو، اس کی عقل ہماری گفتگو کو سمجھ سکے۔ اگر ایک بات ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اسے دہرا دیں۔ جیسے میں بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، امام احمد نے اس حدیث کو ذکر کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت کعب ابن عاصم العشری جو قبیلہ بنو ثقیفہ سے تھے، تو بنو ثقیفہ کے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا لیس من بر صیام فم سفر، یعنی سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی میں سے نہیں ہے۔ لیکن عربی لہجہ، اس سے بحث نہیں ہے کہ حدیث سے کون سے مسائل استنباط ہو رہے ہیں، مسائل کا استنباط ہو رہا ہے، کیا ثابت ہو رہا ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے والے کے لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں دیکھیے آقا نے فرمایا کہ لیس من بر، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البر میں جو لام تھا اسے میم سے بدل دیا، اصل میں یہ تھا لیس من البر الصیام فی السفر، یہ تھی صحیح روایت یعنی الفاظ کے اعتبار سے، لیکن آقا علیہ السلام نے جہاں جہاں لام تعریف تھا اسے میم سے بدل دیا اور آپ نے فرمایا لیس من بر، ہے نا۔ پھر آگے فرمایا ام سیام فم سفر، یعنی
البر کے لام کو بھی میم سے بدل دیا، الصیام کے لام کو بھی میم سے بدل دیا، السفر کے لام کو بھی میم سے بدل دیا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سامنے مخاطب تھے، یعنی قبیلہ بنو ثقیف کے جو عشائرہ لوگ تھے، عشری تھے، ان لوگوں کے لہجے میں یہ تھا جب وہ عربی بولتے تھے وہ لام کو میم سے بدل دیتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخاطب کی زبان کی رعایت فرمائی. ایک داعی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جس سے مخاطب ہو اس کی زبان کی رعایت کرے تاکہ وہ زیادہ اچھے سے سمجھ سکے. اگر ہم اس کی زبان کی رعایت نہیں کریں گے تو یقیناً ہم اپنے مقصد میں کما حق کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری 50% بات اس کے سمجھ میں آئیں گی اور 50% باتیں اس کی اڑ جائیں گی. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں جن میں سامنے والا اگر بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے لیول پہ اس سے گفتگو کی. ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ بڑی پیاری حدیث ہے جو امام بخاری نے ذکر کی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا. امام بخاری مسلم دونوں نے حدیث کو ذکر کیا. ایک اعرابی آئے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اعرابی تھے، اب اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امراتی ولدت غلاما اسود، اے اللہ کے رسول میری بیوی کے بیٹا جو ہوا ہے وہ کالا ہے، میری بیوی کے جو بیٹا ہوا ہے وہ کالا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وانی انکرتہ، اور میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے اس بیٹے سے. یعنی وہ اشارتاً یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، چونکہ میں گورا ہوں، بیوی گوری ہے، پھر بیٹا کالا کیسے ہو گیا. یعنی ایک طرح سے ان کی بیوی کے اوپر الزام تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا حل لک من ابل، کیا تمہارے ہاں اونٹ ہیں؟ قالا، تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ہیں. تو آقا نے کہا ما الوانھا، تمہارے اونٹوں کے کلر کیا ہیں، ذرا رنگ کے بارے میں بتائیے. تو ان شخص نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ حمر، میرے اونٹ تو لال ہیں. تو آقا نے فرمایا فہل فیہا من اورق، کیا کوئی اس یعنی معمولی رنگ سے مختلف ہو، یعنی اس کے اندر کالا پن یا سفیدی اور کالے پن سے مکس والا کوئی کلر ہو. تو انہوں نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ، ان لال اونٹوں کے بیچ میں ایک ایسا اونٹ بھی موجود ہے جس کا کلر لال نہیں ہے. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا فَأَنَّا أَتَاهَا ذَلِكَ، تو یہ کیسے ہو گیا، تمہارے اونٹ تو سب لال ہیں لیکن اس کے ہونے والا ایک اونٹ ان کے کلر سے مختلف کلر کا کیسے پیدا ہو گیا. تو اس عرابی نے پتہ ہے کیا جواب دیا، اس عرابی نے کہا عسى ان يكون نزعه عرق، ہو سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی نسل میں اوپر کوئی اونٹ ایسا ہو اس کا اثر اس کے اندر آ گیا ہو، یعنی ہیریڈیٹی کا اثر ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهَذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَزَعُهُ عِرْقٌ، تو ممکن ہے کہ تیرے بیٹے میں بھی تیرے اوپر کے باپ دادا ہی کے کلر کا کوئی اثر آ گیا ہو، یعنی ہیریڈیٹی کا اثر، یعنی جینیٹک چیز جو ہے اس کا اثر آ گیا ہو. تو اس حدیث میں چند چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں. نمبر ایک، مخاطب جس لیول کا تھا اس لیول کا آقا علیہ السلام نے اسے عقلی جواب دیا، اور اس میں عورت کی عزت پہ جو انگلی اٹھ رہی تھی کلر کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے یہاں عورت کا بھی دفاع کیا، عورت کی عزت کی حفاظت کی. اور دوسری دو چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز اس میں ہیریڈیٹی کی تھیوری موجود ہے کہ ہمارے جو اینسیسٹرز ہیں، جو ہمارے اوپر ہیں، باپ دادا نانا نانی، ان سب کا اثر بھی ہمارے اندر آ سکتا ہے، فزیکل یا مینٹل کیسا بھی اثر آ سکتا ہے. آپ میڈیکل سائنس میں اس کی پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب جس لیول کا سوال کرے یا مخاطب کی عقل جس لیول کی ہو، ہمیں ہمیشہ اس کی عقل کی رعایت کر کے اسے جواب دینا چاہیے. اس کے علاوہ میں ایک اور بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد میں لمبی سی حدیث موجود ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان تھے، امام طبرانی نے بھی اسے ذکر کیا ہے. ایک نوجوان شخص تھے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں سے ذکر کیا اور امام حیثمی نور الدین حیثمی نے مجموع الزوائد میں ذکر کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان شخص آئے، ان فتى شابا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے جو ہے زنا کی اجازت دے دیجیے. فاخبر القوم علیہ فزجروه قالوا مہ قال ادنو. یہ پوری روایت ہے کہ پھر جو صحابہ کرام اس کی طرف لپ کے اسے ڈانٹنے کے لیے، تو آقا نے کہا رک جائیے میں اس سے بات کرتا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب وہ آئے تو آقا نے ان سے دیکھیے کس طرح انٹلیکچولی اور کتنی پیاری طریقے سے سائیکولوجیکل علاج کیا. اور آقا نے ان سے سوال کیا اتحبہ لامک، کیا جس کام کی تو اجازت چاہ رہا ہے تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ یہ کیا جائے؟ تو اس نوجوان نے کیا جواب دیا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں خدا کی قسم اللہ مجھے آپ کا فدائی بنا دے، آپ پہ فدا کر دے، میں ہرگز اپنے ماں کے لیے پسند نہیں کروں گا. تو آقا نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو پھر لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بتایا کہ تو جس سے یہ کرنے کی کہہ رہا ہے ممکن ہے کہ وہ کسی کی ماں ہو. جب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں کے ساتھ یہ کہہ جائے تو دوسرے لوگ کیسے پسند کریں گے کہ ان کی ماں کے ساتھ اتحبہ لاختک. اس سے پہلے آقا نے فرمایا افتحبہ لابنتک، لابنتک کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آقا نے فرمایا وللناس یحبونہ لبناتہم، تو لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر آقا نے تیسرا سوال اس سے فرمایا کہ اتحبہ لاختک، کیا تو اپنے بہن کے لیے کام پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آقا نے فرمایا وللناس یحبونہ لاخواتہم، تو لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے کام پسند نہیں کرتے. پھر آقا نے پوچھا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے ایسا پسند کرے گا؟ پھر آقا نے پوچھا اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ وہ نانا کرتے گئے تو آقا نے فرمایا تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے. تو دیکھیں آقا علیہ السلام نے جب اسے اس طرح سے سمجھایا تو اس کے اس طرح سمجھ میں آیا. تو پھر آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوضع یدہ علی صدری، تو آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ شریف اس کے سینے پہ رکھا اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کی پارسائی کی حفاظت فرما. تو پھر حدیث میں موجود ہے فلم یکن بعد ذالک الفتى یلتفت الی شیء، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ نوجوان کبھی بھی کسی ایسی گناہ کی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوا. تو دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی کے ساتھ سامنے والے کی رعایت کر کے اسے جواب دے کے اسے مطمئن کیا. تو کبھی بھی اینگر اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے سامنے والے کے لیے جب تک کہ انتہا نہ ہو جائے، جب تک کہ انتہا نہ ہو. اس سے پہلے ساری چیزیں جو ہمیں آزمانی ہے وہ نرمی کی آزمانی ہے. میں اور حدیث سے سنا دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے طریقے میں ایک نرمی یہ بھی تھی کہ آپ ایک بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے. یہ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں، کتاب العلم میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہے کہ انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنہ، کہ آقا علیہ السلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو 3 مرتبہ کہتے تھے یہاں تک کہ مکمل طور پہ اسے سمجھ لیا جاتا تھا. سامنے والے سننے والے مکمل طور پہ اسے سمجھ لیتے تھے. وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، جب کسی قوم کے پاس آتے تھے تو اسے بھی 3 بار سلام کرتے تھے. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی نرمی فرمائی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں اگر ہم ایک بار کوئی بات کہتے ہیں سامنے والے 100% اسے سمجھ جائیں. نہیں، یہ اصول تبلیغ کے خلاف ہے، یہ اصول الدعوہ کے خلاف ہے. تو ہمیں اپنی دعوت و تبلیغ میں اصول الدعوہ کی مکمل طور پہ رعایت کرنی چاہیے. یہ بات ہو گئی. ایک اور چیز میں آپ کو سنا دیتا ہوں، نرمی کی ایک اور جو ہے آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے، صحابہ کے سامنے مسجد میں ایک اعرابی آئے، انہوں نے ٹوائلٹ کر دی مسجد میں، تو صحابہ کرام انہیں مارنے کے لیے لپکے تو آقا نے روک دیا کہ رک جائیے. پھر آقا نے فرمایا کہ احریقوا علیہ سجلا من ماء او دلوا من ماء، کہ اس پر جو ہے پانی بہا دو تاکہ یہ صاف ہو جائے، ہے نا. پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام جو سختی سے ان کے اوپر لپک رہے تھے انہیں کیا حکم دیا آقا نے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا، پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا، سختی پیدا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. تو ہماری شریعت کا یہ تقاضا ہے، ہمارے اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اصول دعوہ، اصول تبلیغ میں ہمیں نرمی برتنی چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول الدعوہ میں یہ بھی ایک روایت موجود ہے، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ آقا علیہ السلام کے سامنے جب 2 آپشن ہوا کرتے تھے تو ان میں سب سے آسان والا آپشن ہی چنتے تھے بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. اسی طرح آگے فرمایا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر اس میں گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ لوگوں کے مقابلے میں آپ اس سے دور رہتے تھے. اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها، کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا جب تک کہ اللہ کی حرمت کی جو ہے پامالی نہ کی جائے. جب بھی اللہ کی حرمت کی پامالی کی جاتی پھر آپ اس کے لیے دوسرے سے بدلہ لیا کرتے تھے، کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیا. آقا علیہ السلام کی تواضع کی بھی مثال دیکھ لیجئے کہ اصول دعوت تبلیغ میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بات کہی سامنے والا اگر نہ مانے یا کراس کوشچن کر دے تو ہم ناراض ہو جائیں. اصول الدعوت تبلیغ میں مختلف فرائض ہمارے ہیں، ان میں ایک فریضہ ہے کہ تواضع اور انکساری ہونا چاہیے، ہمبل نیس ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر ہمبل نیس نہیں ہے تو اصول الدعوت و تبلیغ آپ کے یا میرے جو ہے بس کی بات نہیں ہے. یہ بات ہوئی. اب آگے آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث موجود ہے، یہ حدیث بھی ابو داود میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے،
اور امام احمد نے بھی اپنی مسند میں ذکر کیا. آقا علیہ السلام کے بارے میں ہے, آقا نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروہ. میں تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں جیسے کہ ایک والد اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جب تم لوگ قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ ہی منہ کرو نہ ہی پیٹھ کرو. تو یہ اصول الدعوہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تواضع دکھائی, کتنی چیزیں دکھائی. اس میں چند چیزیں میں آپ کو اور پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کو اگر علم فقہ جب آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو جب بحث بہت خطرناک لگتی ہوگی فقہاء کرام کی, تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کتنی سختی ہے. بحث میں اگرچہ سختی ہوتی ہے لیکن حکم میں سختی نہیں ہوتی. فقہاء کرام وہی حکم بیان کرتے ہیں کہ جس میں عمل کرنے کے لیے آسانی ہو قوم کے لیے. اگر آپ کی مثال پڑھنا چاہتے ہیں, اس مثال کے لیے میں بہت ہی پیاری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ میں سے جو بھی شخص اردو جانتا ہو اس کتاب کو پڑھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے الاحلی من السکر لطلبۃ سکر روسر. اس کتاب کا مطالعہ کریں اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ شریعت مطہرہ نے کتنی زیادہ نرمی ہمارے اوپر رکھی ہے. تو آج میں نے مختصر انداز میں آپ کو یہ بتایا کہ اصول الدعوہ و تبلیغ میں نرمی, تواضع, کسی بات کو اچھے سے سامنے والے کو سمجھانا, اس کی عقل کی رعایت تبلیغ میں سے ہے. ہمیں ان تمام چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. کسی سے سامنے والے کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنا, اپنا چہرہ ٹیڑھا کرنا, بدتمیز سے پیش آنا, بدتمیز سے بولنا, اس کے کراس کوشچن پہ کسی آ جانا, ناراض ہو جانا, یا اس کے ایک بار میں کسی بات کو اچھے سے نہ سمجھنے پر دوبارہ وضاحت کرنے کی گزارش پہ کسی آ جانا, یہ تمام چیزیں اصول الدعوہ و تبلیغ کے خلاف ہیں. ہمیں اعلیٰ حضرت کی اگر یہ کتاب جو میں نے ابھی بتائی آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بزرگوں کی سیرت میں ایسی چیزیں دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں. اور حضرت معاذ بن جبل کی بڑی مشہور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب آپ کو قاضی بنا کے بھیجا یمن کا, تو آپ نے سوال کیا کہ اے معاذ تم کس طرح فیصلہ کرو گے, وہاں پہ لوگوں کو کیسے پیش آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میں قرآن سے حکم دوں گا, قرآن میں کوئی چیز موجود ہوگی. پوچھا اگر قرآن میں نہ ملے تو کہا کہ میں آقا علیہ السلام کی سنت میں دیکھوں گا. اور کہا اگر سنت میں بھی نہ ملے یعنی آقا علیہ السلام کی حدیث میں نہ ملے تو کہا پھر میں خود اپنے علم سے اجتہاد کروں گا, اپنی رائے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا. پھر آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم ایسی قوم پہ جا رہے ہو کہ جس کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے. جب تم اس قوم کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی انہیں دعوت دینا, انہیں توحید سکھانا تاکہ وہ عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے کرسچنس کا, جو ٹرائن گاڈ ہے, اس سے وہ باز آ کر مونوتھیزم کو فالو کریں اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار کریں. جب وہ توحید کا اقرار کر لیں تو اس کے بعد تم انہیں رسالت سکھانا. جب رسالت کا اقرار کر لیں تو ان کے بعد سکھانا کہ دن میں تم پر 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی ہے. جب نماز پڑھنا سیکھ جائے تو انہیں بتانا کہ تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی. جب زکوٰۃ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد تم بتانا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے سال میں 1 مہینے کے. پھر اس کے بعد بتانا کہ تم پہ زندگی میں ایک بار حج فرض کیا گیا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی شریعت مطہرہ کے اصول اور اصول الدعوہ و تبلیغ میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ دین کا جب پیغام پہنچایا جائے گا تو یک بارگی نہیں بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسے تبلیغ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا, اور عربی میں پہنچانے کے لیے ابلاغ لفظ بھی آتا ہے. لیکن اسے ہم تبلیغ کیوں کہتے ہیں, ابلاغ کیوں نہیں کہتے؟ ابلاغ ہم سوشل میڈیا کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بات کو ایک کلک میں ہی سینکڑوں جگہ پہنچا دیتی ہے. کسی بات کو ایک بار میں پہنچا دینے کو ابلاغ کہا جاتا ہے, کسی بات کو ٹھہر ٹھہر کے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچانے کو تبلیغ کہا جاتا ہے. تو اسے تبلیغ اس لیے کہتے ہیں چونکہ ہم اسلام کے احکام ایک بار میں نہیں پہنچا سکتے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, 1 بائی 1 ہے نا, درجہ و درجہ لوگوں کی لوگ مشقت میں نہ پڑیں اس اعتبار سے پہنچایا جاتا ہے. اس لیے اسے تبلیغ کہا جاتا ہے یعنی دھیرے دھیرے پہنچانا. یہ بات ہو گئی. ابھی میں نے جس کتاب کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت, اس کا نام پھر سے سن لیں, الاحلی من السکر لطلبۃ سکر روسر. اس کی PDF موجود ہے گوگل پہ, آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گی. تو مختصر انداز میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت مطہرہ میں اصول الدعوہ و تبلیغ میں نرمی, تواضع, ہمبلنس اور سامنے والے کی عقل, اس کی سمجھ اور اس کی زبان کی رعایت کرنا کتنا اہم ہے, جس میں ہماری داعیان اسلام اور مبلغین اسلام کی. تو امید ہے کہ میں بھی اس پہ عمل کروں گا, میرے سننے والے بھی اس چیز کو سیکھ کر اس پہ عمل کریں گے. اگلی گفتگو انشاءاللہ ہم پھر کریں گے ایک نئے ٹاپک پہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.